حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ابو جہل کی بیٹی جویریہ کو نکاح کا پیغام بھیجا، یعنی دوسری شادی کرنا چاہی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو کیوں روک دیا؟ حالانکہ ابو جہل کی بیٹی جویریہ اسلام لا چکی تھی۔ ابو جہل کی بیٹی جویریہ سے حضرت علی کی شادی کا واقعہ حدیث شریف کی کتاب بخاری شریف میں ملتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو کہ ابو جہل کی بیٹی تھیں، شادی کرنے کا ارادہ کیا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی۔ تفصیل اس قصے کی یہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد جب ابو جہل کا خاندان مسلمان ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بیٹی، جس کا نام کسی نے جویریہ، کسی نے غورہ اور کسی نے جمیلہ بیان کیا ہے، سے نکاح کرنا چاہا۔ لڑکی کے خاندان والوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی پر بیٹی نہیں دیں گے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ نہ لیں۔ انہوں نے اس کا ذکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا۔ ایک اور روایت کی روح سے خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اشارتاً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی، اور بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان باتوں کا چرچا سن لیا اور جا کر اپنے والد ماجد کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بیٹیوں کی پرواہ نہیں ہے۔ دیکھیے، یہ علی اب ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا کہ بنی ہشام بن مغیرہ نے مجھ سے اس بات کی اجازت مانگی ہے کہ وہ اپنی بیٹی علی ابن ابو طالب کے نکاح میں دے دیں۔ میں اس کی اجازت نہیں دیتا، نہیں دیتا، نہیں دیتا۔ اعلیٰ یہ کہ ابو طالب کا بیٹا میری بیٹی کو طلاق دے کر ان کی بیٹی سے نکاح کر لے۔ میری بیٹی میری جگر کا ٹکڑا ہے، جو کچھ اسے ناگوارا ہوگا وہ مجھے بھی ناگوار ہوگا، اور جو چیز اسے تکلیف دے گی وہ مجھے بھی تکلیف دے گی۔ میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کرتا، مگر خدا کی قسم اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے رسول کے دشمن کی بیٹی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ مجھ سے ہے، اور میں ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ اپنے دین کے معاملے میں فتنے میں نہ پڑ جائے۔ ناظرین، اس واقعے پر آدمی کو یہ شبہ لاحق ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی بہت سی شادیاں کی اور عام لوگوں کو بھی 4 بیویاں بیک وقت رکھنے کی اجازت دی، مگر خود اپنی بیٹی پر ایک کا آنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوارا نہ کیا۔ کیا سوکن کی آنے کی جو اذیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو اور بیٹی کی خاطر خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہو سکتی تھی، وہی اذیت دوسری عورتوں اور ان کے ماں باپ کو بھی لاحق ہوتی ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حق میں تو اسے برداشت نہ کیا اور دوسروں کے حق میں اسے جائز رکھا؟ لہٰذا پیارے دوستو، شرعاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کر بھی سوتن لانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد کے لیے حلال تھا۔ اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ایسا کرنے کا ارادہ کیا، اور اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں ان کے لیے فعل حرام کرتا ہوں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تشریح فرمائی کہ میں حلال کو حرام نہیں کرتا۔ لیکن یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ہی شخصیت میں 2 مختلف حیثیتیں جمع تھیں۔ ایک حیثیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان تھے، اور فطرتاً یہ ممکن نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی کے گھر میں سوتن آنے سے تلخی پیدا نہ ہو، اس کا تھوڑا یا بہت اثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت پر نہ پڑے۔ دوسری حیثیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول تھے، اور رسول کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مقام تھا کہ آپ کے ساتھ اگر کسی کے تعلقات خراب ہو جائیں اور کوئی شخص آپ کے لیے موجب اذیت بن جائے تو اس سے بچا جائے۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بھی اور بنی ہشام بن مغیرہ کو بھی اس کام سے روک دیا، کیونکہ شرعاً یہ حلال تھا، مگر اس کے کرنے سے یہ اندیشہ تھا کہ یہ چیز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی دوسری بیوی اور ان کے خاندان والوں کی ایمان اور ان کی عاقبت کو خطرے میں ڈال دے گی۔ ایک اور بات جس کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبے میں ذکر فرمایا وہ یہ تھی کہ بنی ہشام بن مغیرہ اسلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمن رہ چکے ہیں،
اور فتح مکہ کے بعد تازہ تازہ مسلمان ہوئے تھے۔ خود اس لڑکی کے باپ ابو جہل کے متعلق تو سب کو معلوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں وہ تمام کفار سے بازی لے گیا تھا۔ یہ بھی واقعہ ہے کہ جنگ بدر میں وہ مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا اور اس کا خاندان برسوں سے اس کے جذبہ انتقام میں تڑپتا رہا۔ اب یہ لوگ اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن یہ تحقیق ہونا باقی تھی کہ یہ قبول اسلام باقی ہی پوری اخلاص اور قلوب کی مکمل تبدیلی کا ثمرہ ہے یا محض شکست کا نتیجہ۔ اس حالت میں اس خاندان کی لڑکی اور وہ بھی خاص ابو جہل کی بیٹی کا اس گھر میں سوتن بن کر پہنچ جانا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی ملکہ بیت تھیں، بڑے فتنوں کا سبب بن سکتا تھا۔ ان لوگوں کی تعریف قلب تو کی جا سکتی تھی اور کی بھی گئی، لیکن اسلام کے ساتھ ان کے تعلق کا حال جب تک ٹھیک ٹھیک معلوم نہ ہو جائے، انہیں عین خاندان رسالت میں گھسا لانا اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی کے بالکل مقابل لا کھڑا کرنا سخت نامناسب اور پرخطر تھا۔ اسی وجہ سے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رشتے کو ناپسند کیا اور علل اعلان کہا کہ خدا کے رسول کی بیٹی اور خدا کے دشمن کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اس بات کی طرف بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرما دیا کہ اس سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتنے میں پڑ جانے کا اندیشہ ہے۔ بے شک یہاں یہ اعتراض اٹھ سکتا ہے کہ ابو جہل کے خاندان سے ابو سفیان کا خاندان اسلام کی عداوت میں کچھ کم نہ تھا۔ پھر اگر ابو جہل کے خاندان کی لڑکی کا خانوادہ رسالت میں آنا موجب فتنہ ہو سکتا تھا، تو ابو سفیان کی صاحبزادی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں شامل ہو جانا کیوں خطرے سے خالی تھا؟ لیکن دونوں کے حالات کا فرق نگاہ میں ہو تو یہ اعتراض خود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ابو جہل کی لڑکی اور ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سرے سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ ابو جہل کی لڑکی اور اس کے چچا اور بھائی سب کے سب فتح مکہ کے بعد ایمان لائے تھے۔ ان کے بارے میں یہ امتحان ہونا ابھی باقی تھا کہ ان کا ایمان کس حد تک اخلاص پر مبنی ہے اور کہاں تک اس میں شکست خوردگی کا اثر ہے، بخلاف اس سے کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس بڑے سے بڑے امتحان سے گزر کر جو اکابرین اور صحابہ میں سے کم ہی کم کسی کو پیش آیا تھا، اپنے کمال اخلاص اور اپنی صداقت ایمانی کا پورا ثبوت دے چکی تھی۔ انہوں نے دین کی خاطر وہ قربانیاں دی تھیں جن کی نظیر مشکل ہی سے کہیں اور نظر آ سکتی ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ ابو سفیان کی بیٹی ہند بن عتبہ، مشہور ہندا جگر خار کی لخت جگر، جس کی پھپھی وہ عورت تھی جسے قرآن مجید فرقان حمید میں حمالۃ الحطب کا خطاب دیا گیا، جس کا نانا عقبہ بن ربیعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدترین دشمن تھا۔ اس خاندان سے اور اس کے ماحول سے نکل کر وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پہلے ایمان لاتی ہیں، اپنے شوہر کو مسلمان کرتی ہیں، خاندان والوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مہاجرین حبشہ کے ساتھ ہجرت کر جاتے ہیں۔ حبش جا کر شوہر عیسائی ہو جاتا ہے اور دین کی خاطر اس کو بھی چھوڑ دیتی ہے۔ غریب الوطنی کی حالت میں تنہا ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ رہ جاتی ہیں اور ان کے عزم ایمانی میں ذرا برابر تسلسل نہیں آتا۔ کئی برس اس حالت میں جب گزر جاتے ہیں اور ایک بے سہارا خاتون دیار غیر میں ہر طرح کے دکھ جھیل کر یہ ثابت کر دیتی ہیں کہ دین کو جس پائے کا خلوص، جس مرتبے کی سیرت اور جس درجے کا کردار مطلوب ہے وہ سب یہاں موجود ہے، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ انتخاب آپ پر پڑتی ہے اور آپ حبشی میں ان کو نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں۔ غزوہ خیبر کے بعد وہ حبش سے واپس آ کر حرم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہوتی ہیں اور اس کی تھوڑی ہی مدت بعد قریش صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوتے ہیں اور ان کو اندیشہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب مکے پر چڑھائی کر دیں گے۔ اس موقع پر ابو سفیان صلح کی بات چیت کے لیے مدینہ آتا ہے اور اس امید پر بیٹی کے ہاں پہنچتا ہے کہ اس کے ذریعے صلح کی شرائط طے کرنے میں سہولت ہوگی۔ برسوں کی جدائی کے بعد پہلی مرتبہ باپ سے بیٹی کو ملنے کا موقع ملتا ہے، مگر جب وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر بیٹھنے کا ارادہ کرتا ہے تو بیٹی فوراً یہ کہہ کر بستر اٹھا دیتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر ایک دشمن اسلام نہیں بیٹھ سکتا۔ ایسی خاتون کا خانوادہ رسالت میں داخل ہونا تو ہیرے کا ہار میں بالکل ٹھیک اپنی جگہ پا لینا ہے۔ اس سے کسی فتنے کو رونما ہونے کا کوئی بعید ترین امکان کیا وہم بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ البتہ اس لڑکی کا اس خاندان میں آنا ضرور فتنے کا باعث ہو سکتا تھا، جسے اور
جس کے خاندان کو صرف متوقع نے اسلام میں داخل کیا اور اسلام میں آئے ہوئے جس کو ابھی صرف چند مہینے ہوئے تھے، اور اس کے بارے میں سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے اثر سے اس کا اور اس کے خاندان والوں کا دل پوری طرح سے پاک ہوا ہے یا نہیں۔ پیارے دوستو، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں۔ بعثت نبوی کے وقت جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 41 سال تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں، اور ان کی پرورش اور تربیت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی اور انہی کی نگرانی میں سن شعور کو پہنچی۔ بخاری شریف میں ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت چلتی تھیں تو آپ کی چال ڈھال اپنے والد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل مشابہ ہوتی تھی۔ ماہ رجب 2 ہجری میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اور نکاح کا مہر 400 مشکال مقرر کیا گیا۔ نکاح کے وقت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 21 یا 24 برس اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 15، 18 یا 19 سال تھی۔ اس نکاح کی تقریب میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی بڑی تعداد شریک تھی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم شامل تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تنگ کیا اس نے مجھے تنگ کیا، اور جس نے مجھے تنگ کیا اس نے اللہ کو تنگ کیا، اور جس نے اللہ کو تنگ کیا اور قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ کرے۔ ناظرین گرامی، یہاں یہ بھی جان لیجئے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہر کی مقدار کے متعلق چند روایات وارد ہوئی ہیں، جن کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر 500 یا 600 درہم کے درمیان تھا۔ درہم چاندی کا ایک سکہ ہوا کرتا تھا جو عموماً 2.975 گرام چاندی پر مشتمل ہوتا تھا۔ تمام روایات کو جمع کرنے کے بعد جنت میں ساری عورتوں کی سردار کا جہیز صرف چند چیزوں پر مشتمل تھا: ایک چارپائی، ایک بچھونا، ایک چمڑے کا تکیہ جس میں کھجور کی چھال بری ہوئی ہوتی تھی، ایک چکی، اور بعض روایات میں 2 چکیوں کا تذکرہ ملتا ہے، 2 مشکیزیں جس کے ذریعے سے کنویں وغیرہ سے پانی بھر کر لایا جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ پیاری اور چہیتی صاحبزادی تھیں۔ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی عورتوں کی سردار بتایا ہے۔ ان کی شادی کی سادگی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انجام دی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام دیا۔ آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس کا تذکرہ کیا، اور آپ خاموش رہیں جو رضامندی کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے پیغام کو قبول فرمایا اور مہر متعین کر کے اسی وقت چند صحابہ کرام کی موجودگی میں نکاح بڑھا دیا۔ چند ماہ بعد سادگی کے ساتھ رخصتی ہوئی۔ کتب احادیث و تاریخ میں مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جہیز دیا تھا وہ در حقیقت اسی رقم سے خریدا تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور مہر ادا کی تھی، اور جہیز بھی انتہائی مختصر تھا، جس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ کسی سے ادھار لیا اور نہ اس کی فہرست لوگوں کو دکھائی، اور نہ جہیز کی چیزوں کی تشہیر کی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی صرف اس طرح ہوئی کہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دولہے کے گھر بھیج دیا۔ یہ دونوں جہاں میں سب سے افضل بشر کی صاحبزادی کی رخصتی تھی، جس میں دھوم دھام، نہ پالکی اور نہ روپیوں کی بکھیر، اور نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہوئے، نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارات چڑھائی، نہ آتش بازی کے ذریعے اپنا مال پھونکا۔ دونوں طرف سے سادگی سے کام لیا گیا، قرض ادھار لے کر کوئی کام نہیں کیا گیا۔ آج ہم سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے دعوے کرتے ہیں، لیکن ان کی اتباع اور اقتدار میں اپنی اور اپنے خاندان کی ذلت اور عار سمجھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے روز مختصر اپنا ولیمہ دیا، جس میں سادگی کے ساتھ جو میسر آیا کھلا دیا۔ ولیمے میں جو کی روٹی، کھجوریں، ریزہ، پنیر اور گوشت تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی خادم یا خادمہ نہیں تھی، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے درمیان کام کو اس طرح سے تقسیم کر دیا تھا
کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے کام کرتی تھی، مثلاً چکی میں آٹا پیسنا، آٹا گوندنا، کھانا پکانا اور گھر کی صفائی وغیرہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر کے کام انجام دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کچھ غلام اور باندیاں آئیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ اس موقع پر تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا کر ایک خادمہ کا مطالبہ کرو جو تمہاری گھریلو ضروریات میں تمہارا تعاون کر سکے۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی غرض سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ اس وقت آپ کی خدمت میں کچھ لوگ حاضر تھے، اسی لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئیں۔ بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ فاطمہ تم اس وقت مجھ سے کیا چاہتی تھی؟ حضرت فاطمہ حیا کی بنا پر خاموش نہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، چکی پیسنے کی وجہ سے فاطمہ کے ہاتھوں میں چھالے اور مشکیزہ اٹھانے کی وجہ سے جسم پر نشان پڑ گئے ہیں۔ اس وقت آپ کے پاس کچھ خادم ہیں تو میں نے ہی ان کو مشورہ دیا تھا کہ آپ سے خادم طلب کر لیں تاکہ اس مشقت سے بچ سکیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر فرمایا کہ اے فاطمہ، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جو تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے؟ جب تم رات کو سونے لگو تو 33 بار سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ غرض یہ کہ آپ نے اپنی چہیتی بیٹی کو خادم یا خادمہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کا بہترین بدلہ یعنی تسبیحات عطا فرمائیں۔ ان تسبیحات کو امت مسلمہ تسبیح فاطمی کے نام سے جانتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رنج سے مجھے رنج ہوتا ہے اور اس کی تکلیف سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی سفر میں تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سے مل کر روانہ ہوتے، اور جب واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہی تشریف لاتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ بے شک یہ فرشتہ جو زمین پر آج کی رات اس سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا، اپنے رب سے اجازت لے کر مجھے سلام کرنے اور یہ بشارت دینے آیا ہے کہ یقیناً حضرت فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا بہت شدید رنج ہوا تھا، چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کے بعد انہوں نے خادم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسی بات کہی تھی جس سے ان کے دلی قرب و بے چینی کا اظہار ہوتا تھا، جو آج ان کے دلی غم کی عکاسی کرتا ہے۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ اے انس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر پر مٹی ڈالنا تم لوگوں نے کس طرح سے گوارا کر لیا؟ حضرت فاطمہ کی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 3 بہنیں اور تمام چھوٹے بھائی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ہی وفات پا گئے تھے، اور پھر آخر میں آپ کو بہت چاہنے والے باپ کی وفات ہو گئی۔ باپ کی وفات پر جتنا بھی رنج ہو کم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال پر اگرچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے صبر و ضبط کا مظاہرہ کیا، لیکن پھر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مغموم رہا کرتی تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ صرف 6 ماہ بحیات رہ سکی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے 3 صاحبزادے حسن، حسین اور موسر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور 2 صاحبزادیاں زینب اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما پیدا ہوئیں۔ حضرت موسم کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا تھا۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ذریعے ان کے نانا محترم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب چلا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی سے جو نسل چلی وہ آپ کی نسل سمجھی گئی، ورنہ قاعدہ یہ ہے کہ انسان کی نسل اس کے بیٹوں سے چلتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے تقریباً 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند روز کی علالت کے بعد 3 رمضان المبارک
11 ہجری کو بعد از نماز مغرب 29 سال کی عمر میں انتقال فرما گئیں اور عشاء کی نماز کے بعد دفن ہو گئی۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمان عورتوں کو خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلائے اور ہم سب کو دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔